सकते हैं। کیا خوابوں میں کوئی سچائی ہوتی ہے؟ سائنس اور مذہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر سائنس اور مذہب دونوں مخصوص فیلڈز ہیں اور دونوں اپنے انداز سے اصول قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ فیلڈ بھی ضرور اپنے اندر سچائی رکھتی ہے۔ سائنس کی فیلڈ میں سیگمنٹ فریڈ، کارل جنگ، الفریڈ ایڈلر، ایرک فرون اور لیکان نے بے تحاشا کام کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے صرف خوابوں سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں۔ در حقیقت کارل جنگ نے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تقریباً 180,000 خواب سنے۔ یہ سائنس کی فیلڈ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم مذہب کی فیلڈ دیکھیں تو پیغمبر خصوصاً دانیال علیہ السلام خوابوں کے عالم تھے، ان کے پاس ان کے متعلق کتاب بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر ان کی بیٹی آسمہ رضی اللہ عنہا نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ سعید ابن المسیب، محمد امین سیون، عبد الغنی نبلوسی اور آخر میں بدیع الزمان سید النرسی سب خوابوں کی تعبیر کے لیے مشہور ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فلم میں سچائی ہے۔ اگر اس میں سچائی نہ ہوتی تو خوابوں کے معاملے میں ہر ایک اپنا وقت ضائع نہ کرتا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے آنے والے خواب مبشرات ہوتے ہیں، وہ اچھی خبر کا پیغام دیتے ہیں۔ جب کسی کو اچھی خبر ملتی ہے تو وہ خوشی اور تر و تازگی کے ساتھ جاگتا ہے، لیکن شیطانی خواب میں ہم تکلیف اور الجھن لے کر جاگتے ہیں اور ہم خواب سے خوش نہیں ہوتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اکثر خوابوں کی جذباتی کیفیت سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب اس طرح سنایا: یا رسول اللہ، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میرا سر الگ ہو گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان نے تمہارے خلاف ایک چال چلی، اس نے تمہارا مذاق بنایا۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کو اہمیت نہ دو۔ اگر ہم بامانی خوابوں کی مثال دیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں اسے پی گیا، یہاں تک کہ صرف ایک گھونٹ باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا: عمر بن خطاب نے وہ گھونٹ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دودھ سے مراد علم ہے، جیسے دودھ جسم کی پرورش کرتا ہے اسی طرح علم روح کی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آخری قطرے کا مطلب ہے کہ عمر کو علم کا کچھ حصہ ملے گا۔ یہاں دودھ کے علامتی معنی ہیں، اسے حدیث میں اور معراج کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سچے خوابوں کے حوالے سے ایک اور نکتہ یہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا، جس کے الفاظ بالکل سچے ہوتے ہیں اس کے خواب بھی بالکل سچے ہوتے ہیں۔ سچائی میں ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، خواب سچائی کا ایک سفر ہے۔ سچائی کے سفر میں ترقی کے لیے لوگوں پر ایک شرط عائد ہوتی ہے: تقویٰ میں آگے بڑھنا۔ کیا ہمارے خواب ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں؟ اس کا بہترین جواب سورہ یوسف ہے۔ بادشاہ کا خواب اور پھر قیدیوں کے خواب سب مستقبل کے بارے میں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خوابوں کے مناظر سے ایک قیدی کی رہائی اور دوسرے کی موت کی تعبیر دی۔ اگلے 14 سالوں میں مصر کے حالات کیا ہوں گے، اس کی تعبیر بھی بادشاہ کے خواب سے پیش کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواب ہمیں مستقبل کا بتاتے ہیں۔ ایک شخص نے ہمیں اپنا خواب سنایا: میں نے دیکھا کہ کسی نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ میں نے کہا: وہ شخص جلد ہی اپنے وعدے سے پھر جائے گا، اس کے الفاظ تمہاری پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی طرح ہوں گے۔ کچھ وقت گزرا، ایک دن اس نے بتایا جیسا آپ نے کہا تھا وہی ہوا۔ تو پتہ چلا کچھ خواب ہمیں مستقبل اور آئندہ واقعات کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتاؤ۔ کیا ہمیں کسی کو اپنے خواب نہیں سنانے چاہیے؟ دوسرے الفاظ میں، کیا کسی بے علم شخص کو خواب سنانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا: اپنے خواب نیکوکاروں، اچھا چاہنے والوں اور علم رکھنے والوں کو سناؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانے چاہیے، اور بے علم لوگ عموماً خود سے خواب کی تعبیر کر لیتے ہیں، جو اکثر منفی ہوتی ہے اور ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انگزائٹی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت عثمان دویم کے ایک خواب سے مل سکتا ہے۔ اس خواب میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس خواب کے بعد عثمان دویم نے وفادار سپاہیوں کی تنظیم ختم کرنے کا ارادہ روک دیا۔ لالاز اور اس دور کے لوگوں نے اس خواب کو اچھا شگن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب میں سخت وارننگ دی تھی، گویا فرما رہے ہوں اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ عثمان دویم نے اپنے ارادے پر عمل کیا جو آخر کار اس کی سزائے موت کا سبب بنا۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب علم والے یا اچھی نیت والے لوگوں کو بتانے چاہیے، چاہے وہ وارننگز لگیں یا چیلنجز۔ کیا اس سے متعلق خواب دیکھنا ممکن ہے جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہو؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ میں یہاں اپنی مثال دے سکتا ہوں۔ میں ہائی اسکول میں تھا، شاید 1994 1995 میں۔ میں نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا، وہ میرے بائیں جانب تھی، وہ قد میں مجھ سے چھوٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مقدر کے بارے میں جانتی ہو؟ بس اتنی بات ہوئی۔ دلچسپ بات یہ کہ مقدر کا لفظ جوشن دعا کے 26ویں چیپٹر میں ہے، یہ 26ویں چیپٹر کے دوسرے حصے میں ہے۔ میری شادی دوسرے مہینے کی 26 تاریخ کو ہوئی تھی اور میری بیوی قد کاٹ میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ میں اسے پہلے دیکھ چکا تھا لیکن اس کا اندازہ بعد میں ہوا، یعنی وہ خواب دراصل میرے لیے ایک نشانی تھا۔ کیا ہر خواب میں کوئی پیغام ہوتا ہے؟ خوابوں میں ہمارے لیے کس قسم کے پیغامات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا پیغام سچا ہے؟ ہر خواب اپنے اندر اپنے انداز سے پیغام رکھتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا درجہ کیا ہے۔ ہر خواب میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ آپ پیاسے ہیں اور آپ خود کو پانی میں دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پیاسے ہیں۔ یہ ایک غیر اہم بات ہے، لیکن سچے خوابوں میں کسی شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ روحانی وارننگز ہوتی ہیں۔ ابن عربی خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: خبردار کرنے والے خواب، ہدایت دینے والے خواب اور اچھی خبر دینے والے خواب۔ خدا اس طریقے سے ہمیں پیغامات بھیجتا ہے۔ جب ہم غلط کر رہے ہوں تو وہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثلا لوگوں کی غیبت کرنے پر آپ کو خواب میں گوشت کھلایا جائے گا، سور کا، انسان کا گوشت، ہر طرح کے خواب آ سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو آیات پڑھنا، اس کا معجزاتی اثر جاننا اچھا لگا، تو خواب میں آپ کو شہد کھلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ اچھی خبر دینے والا خواب ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں ہدایت دی جائے گی، سچائی سکھائی جائے گی، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی انسان کے متعلق خدا کہتا ہے میں تمہیں بہتر بنانا چاہتا ہوں، خصوصاً اس جیسے اور دیگر کئی معاملات میں۔ خاص طور پر سائنسدانوں کو ایسے خواب آ چکے ہیں، مثلاً ایلائس ہاؤ جس نے سلائی کی سوئی اور سلائی مشین ایجاد کی، ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے مشین بنائی لیکن سوئی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اس نے کئی دن تک اس بارے میں سوچا لیکن حل نہ نکلا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک مقامی امریکی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرنے کے دوران اس کا قدم ایک کیل پر پڑا، کیل کا سر اس کے پاؤں میں گھس گیا اور نوک باہر رہ گئی۔ اس نے چلنے کی کوشش کی لیکن نہ چل سکا۔ پھر خود سے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کیل باہر نکالنی ہوگی، مجھے کیل کی نوک میں سوراخ کرنا چاہیے۔ اپنے خواب میں اس نے کیل کی نوک میں سوراخ کر کے اسے باہر کھینچ لیا اور سکون محسوس کیا۔ پھر وہ جاگ گیا اور کہنے لگا میں نے پا لیا۔ اس طرح سوئی ایجاد ہوئی تھی۔ جب آپ سلائی مشین کو دیکھیں تو سلائی کی سوئیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ دراصل ایک سکھانے والا خواب ہے۔ اگر آپ کہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی تعبیر سچی ہے، تو کچھ خواب براہ راست ہمارے بارے میں ہوتے ہیں، ان میں ہمارے متعلق پیغام ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کو خواب کے ظاہری معنی سے میچ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میری اس معاملے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ جب ہمیں برے خواب آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ برے خواب بعض اوقات انگزائٹی پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ برے خوابوں کی بھی اقسام ہیں، یہ شیطانی بھی ہوتے ہیں، انفرادی بھی ہوتے ہیں، کچھ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بہرحال خدا کی طرف سے یہ برے خواب ہمارے اندر گہرائی میں موجود مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مجھے خود بھی اس طرح کے خواب آئے ہیں۔ ہاں، میں خوف یا دہشت سے جاگا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب برا ہے۔ اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو اسے دیکھیں، آپ کے اندر کوئی گہرا مسئلہ موجود ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ بامانی ہے۔ ان میں سے کچھ، جیسا کہ ہم نے کہا، شیطانی اور انفرادی ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں معنی کم ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی ایک اور قسم ڈراؤنے خواب ہیں۔ جب کوئی فرد گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے خوابوں کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ بدیع الزمان کا ایک قول ہے، جو خوبصورتی سے دیکھتا ہے وہ خوبصورتی سے سوچتا ہے۔ رسالہ نور میں مزید لکھا ہے، جو خوبصورتی سے سوچتا ہے وہ خوبصورتی سے خواب دیکھتا ہے، جو خوبصورتی سے خواب دیکھتا ہے وہ ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ اب خوبصورت خواب دیکھنے کے لیے ہمیں لازماً پہلے خوبصورتی سے سوچنا ہوگا۔ خوبصورتی سے سوچنے کے لیے ہمیں خوبصورتی سے دیکھنا ہوگا، چونکہ گنہگار شخص دنیا کو بے معنی اور بدصورت دیکھتا ہے اور زندگی کو بھی اسی طرح دیکھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا بگڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو جاگنے کے بعد کسی کو اس بارے میں مت بتاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بائیں جانب تھوک دو۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے نماز ادا کرو۔ اپنے خواب میں خود کو مردہ حالت میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات برے روحانی احساس کی وجہ سے ہم اداسی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تکلیف سہی ہے۔ آپ کا دل ہار مان سکتا ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں، اس دنیا میں مر جاتے ہیں اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے، تو دنیا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کا مطلب ہے عالم یا دنیا کا تبدیل ہونا۔ عالم کی تبدیلی کا مطلب ختم ہو جانا نہیں، بلکہ ایک بہتر عالم میں جانا ہے۔ ہمارے ماسٹر نے کہا، عالم برزخ اس عالم سے بہتر ایک عالم ہے، اور آخرت کے سب عالم برزخ کے عالم سے بہتر ہیں۔ اصل میں ہم ایک بہتر عالم کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس لحاظ سے موت کی تعبیر کسی فرد کے مزاج کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اداسی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدتر ہو رہا ہے۔ اگر وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہتر ہوگا۔ کیا ہم کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے ہمارے ایک بھائی یہاں اپنا ایک خواب سنا سکتے ہیں۔ کیا اس کی تعبیر بتانا ممکن ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لازماً سچا خواب ہونا چاہیے جس نے آپ پر اثر کیا ہو۔ میں نے کئی مہینے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو ابھی بھی میرے دماغ میں ہے۔ اچھا، ہمیں سنائیں۔ کیمرے کے قریب آ جائیں۔ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے، اور دیکھا کہ سمندر اوپر اٹھ گیا۔ سمندر ایک دیوار کی طرح بن گیا، اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس دیوار کی تہ میں ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھا کہ سمندر اصلی حالت میں آ گیا اور ہر کوئی اس سے نکل بھاگا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کیا یہ بات اہم ہے کہ میں نے اسے کب دیکھا؟ بالکل، یہ بات اہم ہے۔ آپ نے اسے کب دیکھا تھا؟ 5 یا 6 مہینے پہلے۔ کیا اس کے کوئی معنی ہیں؟ بالکل اس کے معنی ہیں، لیکن سمندر سے متعلق خواب عموماً آپ کی جذباتی کیفیت کے بارے میں ہوتے ہیں۔ عموماً سمندر سے متعلق خواب دیکھنے والا شخص ایکٹیو جذباتی کیفیت رکھتا ہے۔ مثلاً جن لوگوں کے دماغ خیالوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً سمندر سے متعلق خواب نہیں دیکھتے۔ وہ سب جھیل دیکھتے ہیں، کیونکہ جذبات کی دنیا تنگ اور چھوٹی ہوتی ہے۔ جھیل اپنی گہرائی کے لحاظ سے حجم رکھ سکتی ہے، اس لحاظ سے سمندر کے بڑھنے اور پھیلنے کی تعبیر جذباتی کیفیت میں بے پناہ ڈیولپمنٹس کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ دیوار کی تعمیر کسی خاص واقعے کے حوالے سے ایک جذباتی بلاک کی تعمیر کی علامت ہے۔ یہ آپ کی اپنی دنیا میں ہے، یہ پرائیویٹ ہے، یہ انسان کی اپنی ذاتی دنیا کے بارے میں ہے۔ یہ شادی ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا، کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ ہم سب نے یہی سوچا تھا، یہ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ رقم کی سیونگ کر رہے ہیں، یہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پھر ہار مان لی، انہوں نے اسے بلاک کر دیا۔ یہی بات ہے، لیکن سمندر بڑھنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات نکالنے سے متعلق اپنا ذہن تبدیل کر لیا۔ کیا سونے سے پہلے استخارے کے ذریعے یہ جاننا ممکن ہے کہ میرے فیصلے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا ایسے ہی سکھاتے جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سا آپشن بہتر ہے، بعض اوقات آپ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم مشورہ کرتے ہیں لیکن واضح نہیں ہو پاتا، تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں جو غیب کا جاننے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں میرے رب، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ ہم کہتے ہیں اسے مجھ پر ظاہر کر دے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، استخارہ 7 دن تک کرو، پھر تمہارا دل جس طرف مائل ہو اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ استخارے کی نماز بھی ہے۔ استخارے اس لحاظ سے کرنے چاہیے، اگر ہمارے لیے استخارہ کرنے والے اولیاء اللہ ہوں تو آپ کو ان کی بات پر خاص طور پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فاتح مسجد کے ایک امام تھے، عمر اکیوز۔ وہ اپنے آبائی گھر جانا چاہتے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، مجھے واپس جانا چاہیے یا نہیں۔ ان کا ایک پرانا دوست تھا جو اپنے وقت کا ولی تھا، اس نے ان کے لیے استخارہ کیا۔ اس نے عمر سے کہا، میں نے دیکھا کہ تمہیں گھر جاتے ہوئے ایک کار نے ٹکر ماری ہے، دوسرے الفاظ میں مت جاؤ۔ انہوں نے بات نہ سنی، وہ اپنے آبائی گھر جاتے ہوئے کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ مت کرو، وہ شروع میں ہی ہمیں خبردار کرتا ہے، اپنا فیصلہ بدل لو۔ بدقسمتی سے معاشرے میں ایک خیال پایا جاتا ہے، خوابوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے، ہر خواب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی بات نہیں کہ کسی بھی خواب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ استخارے ایسے خواب ہیں جنہیں آپ سچا سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی لا علمی کا اقرار کر کے اللہ سے رجوع کرتے ہیں،
जिसे हर चीज का इल्म है। मेरे रब, क्या ये मेरे लिए बेहतर है? बाज़ औक़ात इस्तिखारों का कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक है, ऐसी सूरत में ये कहा गया है कि 7 दिन तक इस्तिखारा जारी रखो। बाज़ औक़ात ख्वाब नहीं आता तो हम अपने ख्वाबों से ज़बरदस्ती मतलब निकालते हैं, गोया हमारा नफ्स इसमें खलल डाल सकता है। लिहाजा इस्तिखारा किसी और से करवाना चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता हो, वालिदैन, भाई बहन, दोस्तों से। इनके इस्तिखारे ज़्यादा सही होंगे। मैं ये जानता हूँ कि बाज़ औक़ात इस्तिखारा सरसरी हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 बार मुसलसल किया जाए तो ये बारीक तरीन तफसीलात भी ज़ाहिर कर सकता है। दर हकीकत ये तफसीलात किसी शख्स के साथ पेश आने वाली चीज़ों की हो सकती है। ख्वाबों को कंट्रोल करना मुमकिन है? इस बारे में एक मशहूर किताब है। पहले सबक में वो लिखते हैं, ख्वाब में अपने हाथ देखने की कोशिश करो। वो लिखते हैं, अगर आप ख्वाब में अपने हाथ देखने में कामयाब हो गए तो आप कंट्रोल पाना शुरू कर सकते हैं। इस पर तवज्जो दें। वो ख्वाब को कंट्रोल नहीं करता बल्कि ख्वाब में खुद को कंट्रोल करता है। मसलन अगर हम महसूस कर लें कि हम ख्वाब देख रहे हैं तो हम दीवार के आर पार जा सकते हैं या हवा में उड़ सकते हैं। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम मंजर को नहीं बदल सकते। लिहाजा मंजर जो भी हो वो वही रहता है। हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अजीम लोगों को ख्वाब में देखने के लिए क्या कर सकते हैं? इन सवालों की बेहतरीन मिसाल अनस बिन मालिक हैं, जिन्होंने 10 साल तक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। उनसे पूछा गया, क्या आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कभी इन्हें अपने ख्वाब में देखा है? उन्होंने जवाब दिया, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने उन्हें ना देखा हो। अगर आप मुझसे पूछें ये कैसे मुमकिन है, अगर कोई शख्स पैगंबरों और औलिया अल्लाह को अपने ख्वाब में देखना चाहता हो तो सबसे पहले उसे उनके बारे में हर चीज जाननी होगी। उसे हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचना होगा, यानी उनको जानना होगा और उनसे मोहब्बत रखनी होगी। मसलन अगर उनकी कब्रें हैं तो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जिस्म ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनकी रूह कब्रों में जिंदा होती हैं। दूसरे अल्फाज में वो गोया उनके घरों का विजिट करता है, उससे रूहानी तौर पर उनके साथ कनेक्ट होना होगा। जैसे अनस बिन मालिक का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मजबूत कनेक्शन था, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता हूँ। अनस बिन मालिक की तरह अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगियों में पहले दर्जे पर ले आए, पहले पर नहीं क्योंकि पहला दर्जा अल्लाह का है, दूसरे दर्जे पर, तो इंशाअल्लाह हम उन्हें ख्वाब में देखना शुरू कर सकते हैं। जाहिर है इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहें उन्हें देख सकते हैं। फिर इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि उस रूहानी सतह पर पहुंचा जाए जहां हम उन्हें ख्वाब में देख सकें। कोई गुनाहगार ख्वाब के हवाले से सोच सकता है कि उस पर अल्लाह की रहमत है, मसलन वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बाज़ ख्वाब जिनमें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए वो हौसला अफजा होते हैं। कुछ ख्वाब खबरदार करने वाले होते हैं। मसलन अगर कोई शख्स गुनहगार है, एक शराबी जिसे मैं जानता हूँ, उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा, क्या तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा गया था? उस शख्स ने खुद को कंट्रोल किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब ये क्या है? ये एक रहनुमा ख्वाब है। तुम गलत रास्ते पर हो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर कोई शख्स इस मौके को इस्तेमाल कर ले तो वो सीधे रास्ते पर आ सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई शख्स गुनाह से दूर हो जाता है और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो इसके ख्वाब हौसला दिलाने वाले होते हैं। इन ख्वाबों में रग़बत और शौक़ दिलाने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दूसरे अल्फाज में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। अगर किसी के ख्वाब में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ और वो इसे डांट दें, तुमने खताएं की हैं, तो ये सच्चाई का हामिल ख्वाब है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना उसके लिए बाइस रहमत है, वरना ख्वाब में मुबारकबाद वसूल करना खुशी की नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। इसका मतलब है कि तुमने अभी नेकी का सफर शुरू किया है। ये बहुत बारीक फर्क है। आपने बताया एक गुनाहगार शख्स को ख्वाब आया, उसे वार्निंग दी गई और फिर उसने जिंदगी बदल कर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बाज़ औक़ात गुनाहगार लोग अपनी जिंदगियां ठीक करने के लिए किसी बुजुर्ग के ख्वाब में आने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोगों के मुताल्लिक क्या कहा जा सकता है? असल में वो ये चाहते हैं कि मैं चलना नहीं चाहता, मुझे किसी ऐसे से मिलना चाहिए जो मुझे चला दे और मैं इसके कहने के मुताबिक करता रहूं। दीन में इस किस्म की सोच की गुंजाइश नहीं है। दीन हमें कहता है तुम अपनी पसंद और नापसंद पर चलोगे, अपने फैसलों के जिम्मेदार होंगे और अपने फैसलों पर ही तुम्हें इनाम मिलेगा। जब आप किसी दूसरे के कहने के मुताबिक चलते हैं तो आपको बताने वाला शख्स उस इनाम का हकदार होता है, आप नहीं, क्योंकि आपने दूसरे को नेक अमल
کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ لہٰذا ایسی امیدیں لگانے کا مطلب برائی کا دروازہ کھولنا بھی ہے، کیونکہ ہر شخص پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی تلاش کرے، سچائی کو جانے اور اپنے ذہن، اپنے فیصلے اور مرضی سے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ در حقیقت ایسے خواب دیکھنے کی امید رکھنا شیطانی چھیڑ چھاڑ کا دروازہ کھولنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل۔ شیطان اور جنات دونوں انسان کے حواسوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اللہ بچائے، کچھ لوگ نیند سے جاگ کر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مہدی، مسیح یا پھر خدا ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ہماری حدیں ہمیشہ قرآن مجید اور سنت ہیں۔ پیغمبروں پر اترنے والی وحی ہماری زندگی کا ضابطہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے خواب نہیں آتے تو کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ خواب نہ دیکھنا ممکن ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے خواب نہیں آتے تو وہ دراصل خواب دیکھتا ہے، لیکن اسے خواب یاد نہیں رہتے۔ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے خواب دیکھتا ہے، کیونکہ خواب کی لوجک نیند کے دوران انسان کے علمی سفر کا تسلسل ہے۔ لوگ نیند میں علم کا سفر کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھ سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم جاگتے میں کچھ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے، ہمیں خواب میں دیکھی گئی چیزیں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ اور جذبات کی سطح پر ترقی کرنی ہوگی، مثلاً غور و فکر، سوچ، مطالعہ، خصوصاً اثر انگیز کتابیں پڑھنا۔ جب بھرپور مضامین کی کتابیں اور علم پر عمل کرنے والے لکھاریوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے خواب وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حقیقت ہے جسے ہم ذکر کہتے ہیں، اس سے آپ کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ جب لوگ اپنی جذبات کی دنیا میں ترقی پانا شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خواب واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہر چیز کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور مادیت پرستی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم ان روحانی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں خواب دیکھنا یا نہ دیکھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن خواب انسانیت کے لیے علم کا خزانہ یا ہدایت کا خزانہ ہے۔ جب ہم خواب میں آنے والے علم کو اہم سمجھیں گے تو ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم تو خوشی کے ساتھ جاگیں گے۔ آخر میں کیا آپ مزید کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں ایک خواب کے متعلق بتاتا ہوں۔ میرا ایک چینل ہے، بعض اوقات لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں عورتوں کو اپنی بیوی کا ای میل دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے خوابوں سے متعلق پوچھ سکیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ خواب ملا تھا۔ خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما تھے اور وہاں یہودی ربی بھی تھے۔ ربیوں نے خواب دیکھنے والے کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤ کہ اس کی زیادہ تر امت ہماری ہے، اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ ہم یہودی تو نہیں بنے لیکن ہم یہودیوں کی طرح اس دنیا میں گم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک خبردار کرنے والا خواب ہے۔ اب ہم اس دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں بے تحاشا دلچسپیاں اور رنگینیاں ہیں، لیکن ان دلچسپیوں کا مزہ، خوشی اور آرام آخرت سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے۔ ہماری نجات اس میں ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے غور و فکر، علم کے اصول اور تقویٰ کے ذریعے ایمانی لحاظ سے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت ہمیں ذکر کے لحاظ سے خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ بہرحال جب ہم بہتری کا یہ سفر شروع کریں گے تو اللہ ہمیں اچھے خواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء، پیغمبروں کے خواب دکھائے گا اور اس طرح ہم پر یہ مائل اسٹون ظاہر کرے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسری صورت میں ہماری امت سخت خطرے میں ہے۔ دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ ہمیں اپنی چمک دمک دکھا رہی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ کسی کا قول ہے، دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، اگر تم ایک کو ہنساؤ گے تو دوسری روئے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں مسکرا سکتے۔ اس وقت ہم ایسے ہی خطرے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خطرات سے محفوظ رکھے، ہمیں بصیرت اور شعور دونوں عطا کریں۔ امید ہے ہم اچھے خوابوں میں پھر ملیں گے۔